شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامی کی ہسٹری MB کے ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند اہم واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ مکہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ لوگ جو کل تک ظالم بنے ہوئے تھے، کمزوروں پر جبر کرتے تھے، اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے، آج خوف کے مارے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے۔ مکہ مکرمہ والے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں ان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے، جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے امان ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، اے قریش والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے، آپ رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، وحشی اور قتل کروانے والی ہندہ بنت عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی، انہیں معافی دے دی گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں معافی اور درگزر کی ایسی شاندار مثال نہیں ملتی۔ عفو درگزر کا صرف یہ ایک واقعہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپائے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رحمت و شفقت اور عفو و درگزر کا عملی نمونہ تھی۔ جان کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں امان دیتے۔ کسی کو لاچار اور بے یار و مددگار دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل پھسل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ ہی درد سے کرا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور اس کا ظالم آقا اس سے چھٹی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس دیا۔ پھر فرمایا، جب تم نے آٹا پیسنا ہو مجھے بلا لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا خود کھائے اپنے غلام اور خادم کو بھی وہی کھانا کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے ان کو بھی وہی پہنائے۔ اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لے تو اس میں اس کی مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں ہی نہیں بلکہ بے زبان جانوروں پر بھی بہت مہربان تھے، اور ان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنے کی نصیحت کی ہے۔
ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے۔ چڑیا سر پر منڈلانے لگی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چڑیا کیوں پریشان ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ بچوں کو گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً چڑیا کے بچے گھونسلے میں واپس رکھ دیے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اونٹ پر نظر پڑی جو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔